لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم علیہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. صلوات اللہ. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر یہاں کی جو ایک تنظیم ہے، تنظیم آصفی، اس کے جو افراد اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ ارسال کر دیں. عزیزان گرامی، سال گزشتہ جس طرح سے ہم نے محرم برپا کیا اور اس سال جو صورتحال ہے، ایک بیماری کی وجہ سے، کووڈ-19 کی وجہ سے تعداد محدود ہے. گورنمنٹ کی طرف سے جو اجازت ملی ہے وہ 50 افراد کی اجازت ملی ہے کہ 50 لوگ ایک مجلس میں شرکت کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ مجالسیں کہ جو ہو رہی ہیں اس کو آن لائن آپ دیکھ سکتے ہیں حسینی چینل پر. عزیزان گرامی، اگر آپ توجہ کریں تو بعض اوقات بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے 2 پہلو ہوتے ہیں. ایک اچھا پہلو ہوتا ہے اور ایک برا پہلو ہوتا ہے. ظاہراً اگر اس بیماری کو آپ دیکھیں، کووڈ-19 کو دیکھیں، تو یہ بہت ضرر ہے انسانوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے بہت ضرر ہے. نہ جانے دنیا میں کتنے اربوں کھربوں لوگ اس بیماری کی چپیٹ میں آ کر مر گئے، انتقال کر گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ ایک اس کا پہلو ہے کہ جو ضرر دکھا رہا ہے، نقصان دکھا رہا ہے، کہ جو نگیٹو پہلو ہے. دوسری ہی طرف اگر آپ اس کا پازیٹیو پہلو دیکھیں تو وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں. پہلے جو ہم عزاداری برپا کرتے تھے، پہلے جو ہم مجلسیں منعقد کرتے تھے، عموماً لکھنؤ میں جو ایک سلسلہ ہے کہ پہلے غفران مآب کے امام باڑے میں مجلس ہوتی ہے، اس کے بعد ناظم صاحب کے امام باڑے میں مجلس ہوتی ہے، پھر شب میں شیعہ کالج میں مجلس ہوتی ہے. تو ایک سلسلہ رہتا تھا جو دستور ہے، میں اپنے بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں. تو بہرحال مجلس ایک ہوتی تھی، ایک جگہ پہ ہوتی تھی، مومنین وہاں پر جمع ہو جاتے تھے، سننے آتے تھے، گریہ کرنے آتے تھے، فرش عزا بچ جاتی تھی. ایک امام باڑہ ہوتا تھا لیکن مومنین لاکھوں کی تعداد میں ہوتے تھے. ایک حسینیہ ہوتا تھا لیکن مومنین لاکھوں کی تعداد میں ہوتے تھے کہ جو ذکر حسین سننے آتے تھے. اب اس بیماری کے آنے کے بعد محدودیت ہو گئی ہے، اجازت نہیں ملی کہ ہم مجلس عزا میں حضوراً شرکت کر سکیں. لہٰذا یہ کہا گیا کہ صرف 50 لوگ ایک مجلس میں شرکت کر سکتے ہیں، بقیہ آن لائن سنیں اپنے اپنے گھروں میں. عزیزان گرامی، اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو جو پہلے کی عزاداری تھی وہ محدود تھی. اب آپ سوال کریں گے کہ وہ کیسے؟ پہلے امام باڑہ ایک تھا، اس امام باڑے میں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں مومنین جمع ہوتے تھے.
پہلے حسینیہ ایک تھا، اسی حسینیے میں مومنین جمع ہوتے تھے اور حسین کے اوپر گریا کرتے تھے۔ پہلے غفران مآب ایک تھا، اسی غفران مآب میں تمام مومنین جمع ہوتے تھے۔ مدرسہ نازنیہ ایک تھا، اسی مدرسے میں تمام مومنین جمع ہوتے تھے۔ شیعہ کالج ایک تھا، اسی شیعہ کالج میں تمام اہل بیت کے محب اور چاہنے والے شرکت کرتے تھے اور گریا کرتے تھے۔ لیکن عزیزان گرامی، اس بیماری کے آنے کے بعد تمام مجلسیں آن لائن ہو گئیں، تمام مجلسیں آن لائن دکھائی جانے لگی۔ اب عزیزان گرامی، ہر گھر میں حسینی چینل چل رہا ہے، ہر گھر میں یوٹیوب چل رہا ہے، ہر گھر میں حسینی چینل کا پیج چل رہا ہے۔ تو اب عزیزان گرامی، آپ انصاف سے بتائیے، مجلسوں میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے؟ جو لوگ پہلے اپنی مصروفیات کی بنا پر حضوراً مجلس میں شرکت نہیں کر پاتے تھے، آج اگر وہ اپنے آفس میں موجود ہیں، آج وہ اگر اپنے دفتر میں موجود ہیں، آج وہ اگر تجارت میں مشغول ہیں، تب بھی وہ آن لائن مجلس کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ تو اب عزیزان گرامی، پہلے امام باڑہ ایک تھا، اس امام باڑے میں مومنین شریک ہوتے تھے، شرکت کرتے تھے، لیکن آج ہر گھر غفران مآب بن چکا ہے کہ جہاں ذکر حسین ہو رہا ہے، ہر گھر مدرسہ نازمیہ بن چکا ہے کہ جہاں ذکر حسین ہو رہا ہے، ہر گھر شیعہ کالج بن چکا ہے کہ جہاں ذکر حسین ہو رہا ہے۔ تو اب آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ مجلسوں میں اضافہ ہوا یا کمی ہوئی ہے؟ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو یعنی یہ اضافہ ہوا ہے کہ اب ہر گھر میں آپ کو صدائے حسین سنائی دے گی، ہر گھر میں آپ کو مجلس کی صدا سنائی دے گی، ہر گھر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ملاحظہ کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں کہ غفران مآب کی مجلس ہوگی تو وہاں سے آواز آ رہی ہوگی، مدرسہ نازمیہ کی مجلس ہوگی تو وہاں سے آواز آ رہی ہوگی، گھروں میں حسینی چینل چل رہا ہے اور دوسرے چینلز چل رہے ہیں کہ جس کے اوپر آن لائن مجلسیں دکھائی جا رہی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، عزاداری کی مثال اسپرنگ کی ہے، اسپرنگ کو آپ نے دیکھا ہے، جتنا دبایا جاتا ہے اتنی زور سے اچھلتا ہے۔ بس عزاداری کا بھی یہی ہے کہ جتنی محدود کی جائے گی اتنی یہ پھیلے گی، اتنی یہ بڑھے گی۔ تو اب عزیزان گرامی، یہ مولا کا معجزہ بھی ہے اور ہمیں توفیق بھی دی ہے اہل بیت علیہ السلام نے کہ ہم فرش عزا کو بچھائیں، انتظام ہمارے مولا کریں گے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ارشاد ہو رہا ہے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے رسول، جب علم آ جائے اور اس علم کے آ جانے کے بعد لوگ اگر آپ سے کٹ حجتی کریں، لوگ آپ کی بات کو نہ مانیں، تو ان سے کہہ دیے، فقل تعالوا ندعو، کہہ دیجئے، ابناءنا و ابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آئیں، ونساءنا و نساءکم، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آئیں، وانفسنا و انفسکم، تم اپنی نفسوں اور جانوں کو لے آؤ، ہم اپنی نفسوں اور جانوں کو لے آئیں، ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے نفرین کریں، بد دعا کریں، اور جو جھوٹا ہوگا اس پہ خداوند متعال کی لعنت ہوگی۔ اب عزیزان گرامی، یہ آیت ہے، آج تیسرا دن ہے محرم کا، تیسری تاریخ ہے، 2 دن جو گفتگو ہوئی آپ کی خدمت میں، آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ باتیں عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں کہ خداوند متعال نے میدان مباہلہ میں اہل بیت کو منتخب کیا کہ رسول کے ساتھ یہ جائیں اور جانے کے بعد مباہلہ کریں، مقابلہ نہیں، مباہلہ کریں۔ مقابلہ اور ہوتا ہے، مباہلہ اور ہوتا ہے، مباہلہ کریں۔ تو اب عزیزان گرامی، اہل بیت علیہ السلام آتے ہیں میدان میں اور آنے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں۔ حکم یہ ہوا کہ اے رسول، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اپنی عورتوں کو لائیں، آپ اپنی عورتوں کو لائیے، یہ اپنے بیٹوں کو لائیں، آپ اپنی بیٹوں کو لائیے۔ اب عزیزان گرامی، جو راہب ہوتے ہیں یا جو پادری ہوتے ہیں عیسائیوں کے، جو فادر ہوتے ہیں، ان میں مختلف طرح کے نظریات ہیں۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ شادی کرتے ہیں، کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ شادی نہیں کرتے ہیں گے۔ جو کہتے ہیں کہ شادی نہیں کرتے، ان کی وجوہات اور وجہ بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم شادی اس لیے نہیں کرتے، اگر ہم شادی کر لیں گے تو ایک معنوی طاقت کے جو ہم چاہتے ہیں، ایک اسپریچول پاور کے جو ہم گین کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں نہیں مل سکتی ہے گی۔ یعنی اگر ہم شادی کر لیں گے تو ایک ذمہ داری آ جائے گی بیوی کی، جب بیوی آ جائے گی تو لامحالہ بچے ہوں گے، جب بچے ہوں گے تو ہم اللہ کی راہ سے ہٹ جائیں گے، دین کی راہ سے ہٹ جائیں گے اور اپنے خانوادے میں مشغول ہو جائیں گے۔ یعنی ابھی وہ آشنا نہیں ہے، بیوی کیا ہوتی ہے، بچے کیا ہوتے ہیں، خانوادہ کیا ہوتا ہے، فیملی کیا ہوتی ہے۔ پادری، راہب ابھی آشنا نہیں ہے، آگاہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نہ ان کے بچے ہیں، نہ ان کی بیویاں ہیں، نہ ان کے پاس عورتیں ہیں، لہٰذا وہ ابھی اس چیز کو درک نہیں کر سکتے ہیں۔ اب عزیزان گرامی، کیا یہ چیز خداوند متعال نہیں جانتا تھا
کہ یہ راہب جو ہیں یہ شادی نہیں کرتے یا ان کے بچے نہیں ہوتے؟ اگر جانتا تھا تو کیوں قرآن میں کہا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اپنی عورتوں کو لائیں، آپ اپنی عورتوں کو لائیں، یہ اپنے بچوں کو لائیں، آپ اپنے بچوں کو لائیں؟ تو عزیزان گرامی یہاں پہ خداوند متعال یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ راہب جو سوچتے ہیں کہ اگر ہم شادی کر لیں گے یا اگر ہمارے نزدیک عورت آ جائے گی تو شاید ہم اللہ کے دین سے اور راہ سے ہٹ جائیں گے، یعنی ان کے لحاظ سے جو ان کا خدا ہے اس دین سے ہٹ جائیں گے، اور ہم اس معنوی طاقت کو درک نہیں کر سکتے، محسوس نہیں کر سکتے، اور اس کمال تک نہیں پہنچ سکتے کہ جو اصول ہیں۔ اب عزیزان گرامی خداوند متعال نے حکم دیا کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اپنی عورتوں کو لائیں، نساءنا و نساءکم، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، آپ اپنی عورتوں کو لائیں، ابناءنا و ابناکم، آپ اپنے بیٹوں کو لائیے، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں۔ اب عزیزان گرامی جو پادری اور راہب شادی ہی نہیں کرتے، نہ ان کے پاس عورتیں موجود تھیں نہ ان کے پاس بیٹے موجود تھے، اب عزیزان گرامی میدان مباہلہ میں خداوند متعال نے اہل بیت علیہ السلام کو بھیجا کہ نساء کے طور پہ شہزادی فاطمہ کو بھیجا اور ابناء کے طور پہ حسنین کو بھیجا۔ ایک صلوات بھیجی بر محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی دنیا والے جس خوش فہمی میں رہتے ہیں، جس غلط فہمی میں رہتے ہیں اور اپنے بنائے ہوئے نظریات کے اوپر عمل کرتے ہیں، خداوند متعال انہی نظریات کو توڑ دیتا ہے، انہی غلط عقیدوں کو توڑ دیتا ہے۔ کس طرح سے توڑتا ہے؟ اس آیے مباہلہ میں خداوند متعال نے واضح کر دیا۔ جو عقیدہ راہبوں کا تھا کہ اس عورت کے ذریعے، کسی خاتون کے ذریعے ہم اللہ کی راہ سے منحرف ہو جائیں گے یا بھٹک جائیں گے، یا اگر بچے ہو جائیں گے تو ہم منحرف ہو جائیں گے، بھٹک جائیں گے، اور اللہ کے نزدیک یا خدا کے نزدیک یا گاڈ کے نزدیک جس کو وہ مانتے تھے، جس کی وہ پرستش کرتے تھے، اس کے نزدیک نہیں پہنچ سکتے، یا اس اسپریچول پاور کو گین نہیں کر سکتے، معنوی طاقت کو نہیں محسوس کر سکتے، درک نہیں کر سکتے، بس خداوند متعال نے کہا دیکھو تم جس عورت سے ڈرتے ہو، جن بچوں سے ڈرتے ہو، ہم میدان میں تمہارے مقابل ان کو ہی بھیجیں گے، تمہارے مقابل ان کو ہی بھیجیں گے۔ اب عزیزان گرامی تاریخ مباہلہ گواہ ہے اس بات کی کہ رسول کے ساتھ شہزادی موجود تھیں، کہ جو خاتون تھیں، اور بیٹوں کے طور پہ حسنین موجود تھے کہ جو بچے تھے۔ اب عزیزان گرامی اس کے غلط عقیدے، جو راہب کے غلط عقیدے تھے، اس کو خداوند متعال نے اس طرح سے میدان مباہلہ میں توڑا کہ دیکھو فاطمہ کو بھیج رہے ہیں، یہ اگر آ گئی میدان میں تو تمہارا عقیدہ نابود ہو جائے گا۔ ایک صلوات بھیجی بر محمد وعلی محمد۔ تمہارا غلط عقیدہ نابود ہو جائے گا، کیوں؟ کیونکہ تم جو سوچتے ہو کہ عورتوں کے ذریعے سے یا بچوں کے ذریعے سے تم معنوی طاقت کو درک نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ ہم رسول کے ساتھ ایک خاتون کو بھیجیں گے، خاتون جنت کو بھیجیں گے، ہم رسول کے ساتھ بچوں کو بھیجیں گے جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اب عزیزان گرامی میدان مباہلہ میں ہمیں یہی دیکھنے کو ملا کہ شہزادی جا رہی ہیں اور آپ کے ساتھ حسنین جا رہے ہیں۔ اب عزیزان گرامی آپ ایمان سے بتائیے کہ کس کی فتح ہوئی؟ اسلام کی فتح ہوئی، اسلام کے نظریات کی فتح ہوئی، یا عیسائیوں کی فتح ہوئی اور ان کے نظریات کی فتح ہوئی؟ تاریخ گواہ ہے کہ عیسائیوں نے ہار کو قبول کیا اور اسلام کا پرچم سر بلند ہو گیا۔ ایک صلوات بھیجی بر محمد وعلی محمد۔ لہذا جس وقت بھی اسلام کے اوپر مصیبت آئی تو اس وقت علی اور آل علی نے اسلام کی دفاع کی اور اپنی جانوں کو نثار کیا اور قربان کیا۔ عزیزان گرامی وہ تو علی اور آل علی کی بات ہے۔ اگر آج آپ مشاہدہ کریں اس زمانے میں، تو اگر آج بھی اسلام کے اوپر کوئی مصیبت کا وقت آتا ہے یا پریشانی کا وقت آتا ہے یا اسلام خطرے میں ہوتا ہے، تو یہی محمد و آل محمد اور علی کے چاہنے والے ہیں کہ جو دفاع کرتے ہیں اسلام کی اور اسلام کو بچاتے ہیں۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں اور دیکھیں تو آپ کو ہر مقام پہ، ہر زمانے میں اور ہر جگہ یہ دیکھنے کو ملے گا کہ جب اسلام کے اوپر مصیبت آئی، جب اسلام خطرے میں ہوا، اس وقت علی یا آل علی یا محبان علی آگے آئے۔ اب عزیزان گرامی یہ محبت ہے کہ جو اسلام کی دفاع کرتی ہے، علی کی محبت ہے۔ عزیزان گرامی تاریخ میں ہمیں بہت سارے واقعات ملے کہ جنہوں نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے یا اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے لڑے، دوسروں سے، غیر مسلمانوں سے لڑے، یا کفار سے لڑے یا مشرکین سے لڑے، لیکن ان کی فتح نہیں ہو پائی۔ وقتی طور پہ فتح ہوئی لیکن پھر اس کے بعد وہ ہار گئے، ان کا نام لینے والا آج کوئی موجود نہیں ہے۔ لیکن جو آل محمد کی راہ میں نکلے، جو ان کی راہ میں نکلے اور شہید ہوئے، تو وہ آج بھی باقی ہیں اور قیامت تک ان کو یاد کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی یہ اہل بیت علیہ السلام کا صدقہ ہے ہمارے اوپر،
اور آپ کے اوپر کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں توفیق عنایت کی کہ ہم فرش عزا کو بچھائیں، مجلس عزا کو برپا کریں۔ عزیزان گرامی، جب محرم کا مہینہ آتا ہے، کیونکہ محرم کوئی فیسٹیول نہیں ہے، کوئی خوشی کی تاریخ نہیں ہے، بلکہ نواسہ رسول کو کیونکہ کربلا کے میدان میں قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، لہٰذا ان کی یاد میں ہم اس محرم کو مناتے ہیں، منعقد کرتے ہیں۔ کل حسین نے دین کو بچایا، آج حسین کے چاہنے والے عزاداری کو بچا رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ اب عزیزان گرامی، یہ جو کہا جاتا ہے کہ حسین نے انسانیت کو بچایا، تو اب جب حسین کا احسان انسانیت کے اوپر ہے، اب جب یہ فرش عزا بچتی ہے تو اس میں کوئی محدودیت نہیں ہے۔ اب اس میں مسلمان بھی آ سکتے ہیں، اس میں غیر مسلمان بھی آ سکتے ہیں، اس میں عیسائی بھی آ سکتے ہیں، اس میں ہندو بھی آ سکتے ہیں، اس میں یہودی بھی آ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کا دربار وہ ہے کہ جس میں کسی کے اوپر روک نہیں ہے، پابندی نہیں ہے۔ فقہی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو مسجد میں غیر مسلمان کا جانا ممنوع ہے، منع ہے، نہیں جا سکتا ہے۔ یہاں مسجد آصفی کے باہر بھی لکھا ہے کہ غیر مسلم کا مسجد میں جانا منع ہے، سخت منع ہے، ممنوع ہے، فقہی اعتبار سے قانون ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، کیا آپ نے کسی حسینیہ یا امام باڑے کے باہر یہ لکھا دیکھا ہے کہ غیر مسلمان کا یا غیر شیعہ کا امام باڑے میں جانا منع ہے یا ممنوع ہے؟ نہیں عزیزان گرامی۔ کیوں؟ وجہ ہے اس کی، وجہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا در وہ در ہے کہ جب ایک چاہنے والا یا ایک انسان جب ان کے در پہ آئے گا اور ان کے در پہ آنے کے بعد ان سے توسل کرے گا تو ظاہر سی بات ہے یہ اس کی دعاؤں کو مستجاب کریں گے، پورا کریں گے۔ آتے آتے عادی ہو جائے گا، جب ان کا عادی ہو جائے گا تو خود بخود اللہ کا بھی عادی بن جائے گا۔ ایک صلوات بھیجی بر محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، لہٰذا فرش عزا پہ ہم کسی کو دعوت نہیں دیتے ہیں، ہم کسی کو بلاتے نہیں، کیونکہ انسانیت کا احسان ہے، حسین کا احسان ہے انسانیت کے اوپر، لہٰذا جس کو آنا ہے آئے، دروازہ کھلا ہے، عزا خانے کھلے ہیں، فرش عزا بچھی ہے۔ اب عزیزان گرامی، یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، ہمیں بلایا جائے گا تب ہم آئیں گے۔ اب ایک مثال کے ذریعے بات کو واضح کر دوں، ایک بہت بڑے ذاکر گزرے ہیں، بہرحال ان کی مثال ہے، بہت اچھی مثال وہ پیش کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ دو بھائی ہیں، دونوں بھائیوں میں اختلاف ہے، لڑائی ہے، گھر میں اکثر ہو جاتا ہے کہ بہرحال ایک بھائی دوسرے بھائی سے خفا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے ناراض ہے۔ بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ چھوٹے بھائی کے بیٹے کی شادی ہے، مناسبت ہے، خوشی کی مناسبت ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے بڑا بھائی ناراض ہے، اختلاف پایا جاتا ہے، لڑائی پائی جاتی ہے، تو اب چھوٹے بھائی کی بیٹی کی شادی ہے۔ اب شادی ہے تو ظاہر سی بات ہے سب کو بلایا جائے گا، عزیز و اقارب آئیں گے، رشتہ دار آئیں گے، دور دراز کے لوگ آئیں گے، محلے والے آئیں گے۔ اب عزیزان گرامی، جب سب اکٹھا ہوں گے، جمع ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے گھر میں سب آئیں گے۔ جب میرے کیا آئیں گے تو میرے بڑے بھائی کیا بھی جائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے ان کے بھی رشتہ دار ہوئے، اگر میرے رشتہ دار ہوئے تو ان کے بھی رشتہ دار ہوئے، ان کیا بھی جائیں گے۔ ہم لوگ تو مشغول ہوں گے مہمانوں کی خاطرداری میں، ان کی خدمت میں، لہٰذا جب بڑے بھائی کے گھر پہ جائیں گے تو وہ شکوے کریں گے، وہ ہماری برائیاں کریں گے، وہ ہماری باتیں بتائیں گے، لیکن ہم کوئی جواب نہیں دے پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم شادی میں مشغول ہوں گے، ہم کام کاج میں مشغول ہوں گے، مصروف ہوں گے، لہٰذا ہم کوئی جواب بھی نہیں دے سکتے، اور یہ بات رشتہ داروں کے سامنے آئے گی، عزیز و اقارب کے سامنے آئے گی، تو اس میں ہماری بے عزتی ہوگی۔ تو اب اس چھوٹے بھائی نے ارادہ یہ کیا کہ ان سب چیزوں سے بہتر یہ ہے کہ بڑے بھائی سے میل کر لیا جائے، جا کر مل لیا جائے اور معافی مانگ لی جائے کہ جو بھائی ہوا اس کو درگزر کیجئے، کنارے رکھیے اور ان پرانی باتوں کو بھول جائیے۔ اب ظاہر سی بات ہے ایسے جائیں گے تو شرمندگی ہوگی، لہٰذا ایک سہارا ڈھونڈا جاتا ہے، ایک شخص کو تلاش کیا جاتا ہے جو عاقل انسان ہو، سمجھدار ہو، کہ جو ہم دونوں کے بیچ صلح کروا سکے، میل کروا سکے۔ لہٰذا ایک صاحب کو ڈھونڈا گیا، تلاش کیا گیا کہ جو سمجھدار تھے، سنجیدہ تھے، سیریس تھے، ان کو اپنے ساتھ لے گیا چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے گھر، دک الباب کیا، بڑے بھائی نے دیکھا، دروازے کو کھول دیا، بٹھایا۔ اب چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہنا شروع کیا کہ بھائی صاحب جو باتیں ہو گئی ہیں ان کو درگزر کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، خطا ہو گئی، بدتمیزیاں ہو گئیں، توہین ہو گئی، اب ان کو بھول جائیے، پرانی باتیں بھائیوں میں آپس میں ہو جاتی ہیں۔ اب عزیزان گرامی، وہ جو ساتھ میں آئے تھے وہ بھی سفارش کر رہے ہیں کہ ارے مان جائیے، آپ کے چھوٹے بھائی آ گئے ہیں، ارے اب ان کے بیٹے کی شادی ہے، لہٰذا آپ پرانی باتوں کو درگزر کر دیجئے، بھول جائیے۔ اب وہ بھی منا رہے ہیں، چھوٹے بھائی بھی منا رہے ہیں، لیکن بڑے بھائی کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نہیں مانوں گا، اور وہ غضبناک ہو رہے ہیں، وہ غصہ کر رہے ہیں، تم نے فلاں مقام پہ مجھے یاد نہیں کیا تھا، فلاں مقام پہ مجھے دعوت نہیں دی تھی، فلاں جگہ مجھے سلام نہیں کیا تھا، وہ تمام شکوے جو پرانے ہو چکے ہیں ان کو ہی بار بار وہ دہرا رہے ہیں۔ آخر کار وہ بڑے بھائی مان گئے کہ چلو ٹھیک ہے، تم آئے ہو اب گھر پہ، میری ناراضگی دور ہو گئی اور میں انشاءاللہ تمہارے بیٹے کی شادی میں آؤں گا، شریک ہوں گا۔ مان گئے۔ اب چھوٹے بھائی نے دیکھا جب بڑے بھائی مان گئے ہیں تو اب اصرار کیا کہ چلیے بڑے بھائی، بھیا جب آپ مان گئے ہیں تو چلیے، گھر میں لوگ منتظر ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں،
آپ کے لیے کھانا بنائے اس وقت. اب بڑے بھائی کہہ رہے نہیں اس وقت تو میں نہیں جاؤں گا, میں کل آؤں گا. اب بہت اصرار بڑا, نہیں اسی وقت آپ کو چلنا ہے, اسی وقت آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے, اور سب لوگ انتظار کر رہے ہیں گھر میں, آپ کا گھر والے. اب بڑے بھائی تیار ہوئے, اور تیار ہونے کے بعد بہرحال چھوٹے بھائی کے ساتھ گھر کی جانب بڑھے. اب جب گھر کے نزدیک پہنچے ایک مرتبہ, پھر انہوں نے کہا کہ نہیں آج مناسب نہیں لگ رہا, کل میں آؤں گا. کہا نہیں اب آپ آ گئے ہیں تو اب آپ کو اندر تو چلنا پڑے گا. لہٰذا بہت اصرار کرنے کے بعد لے جایا گیا. اب جیسے ہی گئے, گھر کے اندر گئے تو بہنیں موجود تھیں, رشتہ دار موجود تھے, تمام بھانجے بھتیجے موجود تھے. کسی نے بٹھا لیا, کسی نے پانی پلایا, کسی نے کھانا لگا دیا, کسی نے ناشتہ لگا دیا, اور تمام خاطرداری شروع کر دی. اب جب خاطرداری شروع ہو گئی تو اب کہا دیکھیے آپ نکاح میں اگر نہ ہوتے تو ہمیں اچھا نہ لگتا, آپ اگر نہ آتے تو ہم خوشحال نہ ہوتے, آپ اگر نہ آتے تو رونق نہ آتی. یہ تمام باتیں شروع ہو گئیں. عزیزان گرامی, یہ شادی کا مرحلہ تھا, یہ خوشی کی مناسبت تھی کہ جس میں چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو جا کر کے منایا اور بڑا بھائی آ گیا. لیکن ابھی یہی چھوٹا بھائی اگر اس کا بیٹا مر گیا ہوتا یا انتقال کر گیا ہوتا, کیا وہ اسی طرح سے اپنے بڑے بھائی کے گھر جاتا اور جانے کے بعد اصرار کرتا یا معافی مانگتا کہ بڑے بھائی چلیے ہمارے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے, اس کی تدفین ہونی ہے, اس کو دفن کرنا ہے؟ کیا وہ کہتا؟ نہیں عزیزان گرامی, نہیں کہتا. شادی میں اگر شاید بڑا بھائی نہ آتا تو رشتہ داری ختم نہ ہوتی, بعد میں ان باتوں کو بھلا دیا جاتا. لیکن اگر مرنے میں نہ آتا تو شاید یہ دشمنی قیامت تک چلتی رہتی. اب عزیزان گرامی سمجھ میں آیا کہ حج پہ خداوند متعال نے تمام امت مسلمہ کو دعوت دی ہے, تمام امت مسلمہ کو دعوت دی ہے کہ تم بھی آ جاؤ, ہندوستان والے بھی آ جائیں, پاکستان والے بھی آ جائیں, ایران والے بھی آ جائیں, عراق والے بھی آ جائیں, یمن والے بھی آ جائیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں ایک نبی کا لال بچا ہے. لہٰذا اس خوشی کی مناسبت میں خداوند متعال سب کو دعوت دے رہا ہے, سب کو بلا رہا ہے, اپنے گھر پہ دعوت دے رہا ہے کہ تم بھی آ جاؤ, تم بھی آ جاؤ, تم بھی آ جاؤ. یہاں پہ انویٹیشن دیا جا رہا ہے, یہاں پہ بلایا جا رہا ہے. لیکن عزیزان گرامی 10 محرم کو نبی کا لال ذبح کیا گیا ہے, شہید کیا گیا ہے. لہٰذا یہاں پہ کسی کو دعوت نہیں دی جائے گی, یہاں پہ کسی کو بلایا نہیں جائے گا. یہاں پہ جس کو آنا ہے وہ خود آئے, جس کو آنا ہے وہ خود آئے, کسی کو بلایا نہیں جائے گا. وہاں پر انویٹیشن دیا جا رہا تھا, یہاں پر انفارمیشن دی جا رہی ہے, یہاں پر اطلاع دی جا رہی ہے کہ جس کو آنا ہے وہ خود آ جائے. تو اب عزیزان گرامی دونوں میں فرق ہوا نا, ایک خوشی کی مناسبت ہے اور ایک غم کی مناسبت ہے. لہٰذا خوشی کی مناسبت میں تو انویٹیشن دیا جاتا ہے, لیکن غم کی مناسبت میں انویٹیشن نہیں دیا جاتا بلکہ انفارم کیا جاتا ہے, اطلاع دی جاتی ہے. اب عزیزان گرامی جب اطلاع دی جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کسی کا انتقال ہو جائے یا کوئی حادثہ ہو جائے تو لوگ خود بخود آتے ہیں اور غم کا اظہار کرتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں. اب عزیزان گرامی دونوں میں فرق ہے, وہاں پہ نبی کے لال بچا ہے, یہاں پہ نبی کا لال شہید کیا گیا ہے. اب عزیزان گرامی اگر اس لحاظ سے کہا جائے, اگر حج کا آپ موقع دیکھیں تو حج کے موقع پہ حج سب کے اوپر واجب ہے, ہر مسلمان کے اوپر جو مستطیع ہے, جو استطاعت رکھتا ہے مالی اعتبار سے, جسمانی اعتبار سے, خداوند متعال کا حکم یہ ہے کہ اس کے اوپر حج کرنا واجب ہے کہ وہ اگر مال رکھتا ہے اور قوت و توانائی رکھتا ہے تو وہ حج کرے. لیکن عزیزان گرامی اگر کوئی حج نہیں کرتا تو کیا وہ جہنمی ہے؟ کیا اس کو خداوند متعال دوزخ میں ڈال دے گا؟ کیا اس کو خداوند متعال سزا دے گا؟ نہیں عزیزان گرامی, اگر کوئی مستطیع نہیں ہے, مال نہیں ہے, مالی اعتبار سے کمزور ہے یا جسمانی اعتبار سے کمزور ہے, تو وہ دوسرے مسائل ہیں فقہ میں کہ پھر اس کے اوپر, ایسے انسان کے اوپر حج واجب نہیں ہے. اب اگر کسی نے حج نہیں کیا تو ظاہر سی بات ہے اس سے سوال کیا جائے گا, لیکن خداوند متعال شاید اس کو بخش دے, شاید اس کو معاف کر دے. اب یہ ہے کہ وہ ہلاک نہیں ہوگا, رسول خدا روز محشر اس سے منہ نہیں پھیریں گے. لیکن عزیزان گرامی جو نواسہ رسول کے غم سے منہ پھیرے گا, جو محرم کو منعقد نہ کرے, جو محرم کے غم کی مناسبت کو نہ مانے, تو عزیزان گرامی وہ دنیا میں بھی ہلاک ہو جائے گا اور آخرت میں بھی ہلاک ہو جائے گا. ایک صلوات بھیجی بر محمد و آل محمد. لہٰذا اس کی ہلاکت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. تاریخ گواہ ہے اس بات کی, جنہوں نے عزاداری کے اوپر پابندیاں لگائیں, جنہوں نے عزاداری کی مخالفت کی, آج آپ دیکھ لیجیے ان کا کیا ہوا. صدام کون تھا؟ اپنے زمانے کا سب سے زیادہ طاقتور انسان تھا عراق میں. جس زمانے میں کوئی زائر آتا تھا اس کے زمانے میں تو کہتا تھا کہ اپنی انگلیوں کو اور اپنے ہاتھ کو کٹوا دو اور جاؤ حسین کی زیارت کے لیے.
حسین کو کیا سلام کرتے ہو؟ مجھ کو سلام کرو، اگر وہ حسین ہے تو میں صدام حسین ہوں۔ عزیزان گرامی آج دیکھیے صدام کا حال کیا ہوا، کوئی نام لینے والا بھی موجود نہیں۔ فرعون، نمرود کون تھے؟ اپنے زمانے کے بادشاہ تھے، دعویٰ کرتے تھے، ادعا تھا انا ربکم الاعلی، مجھے خدا مانو، میری پرستش کرو، میرے آگے سجدہ کرو۔ عزیزان گرامی آپ انصاف سے بتائیے کیا آج کوئی نمرود کا چاہنے والا موجود ہے؟ آپ کو کوئی ملا کہ جو کہے کہ میں نمرود کا ماننے والا ہوں؟ یا کوئی فرعون کا چاہنے والا ملا جو کہے میں فرعون کا چاہنے والا ہوں؟ یا عزیزان گرامی یزید اپنے زمانے کا بادشاہ تھا، اپنے زمانے میں خلیفہ تھا کہ جو تخت خلافت پر آ کر بیٹھ گیا تھا، غضب کیا تھا اہل بیت کے حق کو۔ کیا آج یزید کا چاہنے والا کوئی موجود ہے؟ کیا آج یزید کا نام لینے والا موجود ہے؟ نہیں نہیں عزیزان گرامی، باطل چاہے جتنی بھی طاقت کو سمیٹ لے، باطل چاہے جتنے ملکوں پہ حکومت کر لے، لیکن آخر میں اس کا حال جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ جو فرعون کا حال ہوا، جو نمرود کا حال ہوا اور جو یزید کا حال ہوا۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد وعلی محمد۔ اور عزیزان گرامی تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کی تعداد کم رہی ہے، مخصوص رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو خاص ہوتے ہیں، جو خواص ہوتے ہیں، ان کی تعداد مخصوص ہوتی ہے۔ میدان مباہلہ میں بھی ہمیں دیکھنے کو تو یہی ملا، جو عیسائیوں کے ساتھ آئے تھے ان کی تعداد زیادہ تھی، لیکن جو رسول کے ساتھ آئے تھے وہ صرف 4 تھے۔ تو عزیزان گرامی دین یہ کہتا ہے کہ دیکھو تعداد اہمیت نہیں رکھتی ہے، کوانٹٹی اہمیت نہیں رکھتی ہے، بلکہ کوالٹی اہمیت رکھتی ہے۔ ایک صلوات بھیجی بر محمد وعلی محمد۔ ایک واقعہ ہے علامہ ہلی کا، جس زمانے میں ایران میں شیعت نہیں پھیلی تھی بلکہ تمام ایران والے سنی تھے۔ اب بہرحال اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا کہ جس کا نام سلطان محمد خداوندہ تھا۔ اب بادشاہ سلامت نے ایک دن غصے میں آ کر، غضب میں آ کر کے اپنی بیوی کو 3 مرتبہ کہہ دیا کہ طلاق طلاق طلاق، 3 مرتبہ طلاق دے دی۔ اب جب طلاق دے دی تو ظاہر سی بات ہے ان کی فقہ کے اعتبار سے یہ طلاق مانی جائے گی، لیکن ہمارے کیا ایسا نہیں، ہمارے کیا اتنی آسانی سے طلاق نہیں ہوتی ہے، شرائط ہیں اس کی۔ تو لہٰذا 3 مرتبہ کہہ دیا طلاق طلاق طلاق۔ اب کیونکہ بادشاہ تھا لہٰذا اس کا دربار بھی تھا، جب دربار تھا تو درباری ملا بھی موجود تھے، درباری مفتی بھی موجود تھے، لہٰذا دربار میں آیا، پشیمان ہوا کہ میں نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو 3 مرتبہ طلاق 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 کہہ دیا۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ وہ مفتیوں کے پاس آیا اور آنے کے بعد ایک ایک سوال کیا کہ اب کیا ہو سکتا ہے، اب کیسے میں کیا کروں، میں نے تو غصے میں آ کر 3 مرتبہ طلاق 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 کہہ دیا۔ تو اب ان کی فقہ کے اعتبار سے یہ قوانین ہیں کہ اب اگر طلاق 3 مرتبہ کہہ دی تو طلاق مانی جائے گی۔ اب اگر تمہیں دوبارہ شادی کرنا ہے، دوبارہ عقد کرنا ہے، لہٰذا پہلے تمہاری بیوی کسی اور کے ساتھ نکاح کرے، عقد کرے، اور اس کے بعد پھر وہ طلاق دے، پھر تمہارے ساتھ نکاح اور عقد ہو سکتا ہے گا۔ اب جب بادشاہ نے یہ سنا، کہا یہ تو ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، میری زوجہ کسی اور کو میں سپرد کروں، وہ اس سے نکاح کرے، اس کے بعد وہ طلاق دے، پھر میں اس کے ساتھ نکاح کروں، نہیں یہ تو محال ہے، ناممکن ہے۔ بہت پریشان تھا، بہت رنجیدہ تھا۔ اب وزیر نے جب سوال کیا کہ بادشاہ سلامت آپ پریشان کیوں ہیں، آپ رنجیدہ کیوں ہیں؟ جو وزیر تھا وہ اہل بیت کا چاہنے والا تھا، پوچھا آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہا میں ایک دن غضبناک ہوا اور غضبناک ہونے کے بعد میں نے 3 مرتبہ اپنی بیوی سے طلاق 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 کہہ دیا۔ اب لہٰذا جب میں مفتیوں کے پاس آیا، جب میں اپنے مولویوں کے پاس آیا تو انہوں نے کہا اب تو پہلے کسی اور سے عقد کرنا ہوگا بیوی کو، پھر جب وہ طلاق دے گا پھر آپ دوبارہ عقد کر سکتے ہیں، تب وہ آپ کی زوجہ بن سکتی ہے۔ اب وزیر نے مشورہ یہ دیا، کہا بادشاہ سلامت یہ جتنے بھی مولوی اور یہ جتنے بھی مفتی آپ کے دربار میں بیٹھے ہیں یہ سب درباری مفتی ہیں، یہ سب درباری مفتی ہیں، تو لہٰذا میں ایک آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ آپ اس کو بلائیے کہ جو حقیقی عالم ہے، جو سچا عالم ہے، جو اہل بیت کا چاہنے والا ہے۔ تو اب بادشاہ سلامت نے کہا کہ بھئی وہ کون ہے؟ کہا وہ عراق میں موجود ہے کہ جن کا نام علامہ ہلی ہے۔ اب بہرحال بادشاہ سلامت نے کہا کہ بھئی انتظام کرو ان کے سفر کی اور ان کو لایا جائے، یہاں دربار میں لایا جائے۔ لہٰذا علامہ ہلی کے پاس پیغام بھیجا گیا اور ان کو دربار میں بلایا گیا۔ اب جب دربار میں بلایا گیا تو تاریخ میں ملتا ہے کہ علامہ ہلی جب دربار میں داخل ہوئے ہیں تو تمام درباری علماء بیٹھے ہوئے تھے، دربار سجا ہوا تھا۔ علامہ ہلی نے دربار میں آتے ہی اپنی جوتیوں کو اپنی بغل میں رکھ لیا، دبا لیا۔ اب بہرحال وہ جو مفتی تھے، جو مفتی اعظم بیٹھے ہوئے تھے، وہ دیکھ کر ہنسنے لگے، وہ کہنے لگے دیکھیے یہ کیسا عالم ہے کہ جو آتے ہی اپنی جوتیوں کو بغل میں رکھ لیتا ہے۔ اب علامہ ہلی آگے بڑھتے ہیں اور بادشاہ کے تخت پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اور زیادہ ان کو مفتیوں کو غصہ آیا کہ یہ تو بہت ہی
توہین آمیز کام کیا ہے. ایک تو آیا دربار میں, آنے کے بعد جوتیوں کو بغل میں رکھا اور آتے ہی بادشاہ کی ہی جگہ پہ بیٹھ گیا, بادشاہ کے مقام پہ بیٹھ گیا. اب جب بادشاہ وزیر کے ساتھ آیا تو کیا دیکھا کہ ایک دبلا پتلا انسان ہے کہ جس کے سر پہ عمامہ ہے, دوش پہ عبا ہے, اور وہ میرے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے. بادشاہ نے کہا یہ کون ہے؟ وزیر کہتا ہے کہ یہی تو علامہ ہلی ہیں کہ جن کو آپ نے طلب کیا تھا. اب بادشاہ علامہ ہلی کے نزدیک آتے ہیں. جب آتے ہیں تو اب اس زمانے میں جو مفتی موجود تھے انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت, دیکھیے یہ شخص آیا آپ کے سامنے آیا, آپ موجود ہیں, لیکن اس نے آپ کو نہ آگے سجدہ کیا نہ آپ کو سلام کیا, اور آ کے آپ کی مسند پہ آپ کی جگہ پہ بیٹھ گیا اور جوتیوں کو بغل میں دبا لیا. اب وزیر سے پوچھا بادشاہ نے, یہ کیا ماجرا ہے, یہ کون ہے, کس کو تم نے بلا لیا؟ اب وزیر کہتا ہے علامہ ہلی سے کہ آگا آپ ہی بتا دیے کہ آخر ماجرا کیا ہے. اب علامہ ہلی فرماتے ہیں کہ دیکھو, سب سے پہلی چیز کہ میں جب آیا یہاں تم میرے سامنے آئے, تم کہتے ہو کہ کیوں نہیں سجدہ کیا, کیوں نہیں سلام کیا. میں ایرے غیرے کا ماننے والا اور چاہنے والا نہیں ہوں, بلکہ میں علی ابن ابی طالب کا چاہنے والا ہوں کہ جس نے آج تک کسی غیر اللہ کے آگے سجدہ نہ کیا. جب میرے مولا نے کسی غیر اللہ کے آگے سجدہ نہ کیا تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میں کسی غیر اللہ کے آگے سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ لہٰذا میں تمہارے آگے سجدہ نہیں کر سکتا. دوسری چیز کہ تم میری مسند پہ میری جگہ پہ آ کے بیٹھ گئے, تو اب علامہ ہلی فرماتے ہیں قرآن میں موجود ہے کہ جہاں پر جگہ ملے وہاں پر بیٹھ جاؤ, لہٰذا میں بیٹھ گیا قرآن کے اعتبار سے. اس کے بعد پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے ان جوتیوں کو اپنی بغل میں کیوں رکھی؟ یہ دربار ہے, یہ مسجد نہیں ہے کہ جہاں آپ کی جوتیاں یا چپلیں چوری ہو جائیں. علامہ ہلی فرماتے ہیں کہ ایک واقعہ گزرا ہے کہ جس زمانے میں نبی مسجد جایا کرتے تھے. ایک دن نبی مسجد گئے اور اپنی جوتیوں کو مسجد کے باہر اتار دیا, تو چوتھے جو امام تھے, ہمارے نہیں ان کے چوتھے امام جو تھے, نام نہیں لوں گا, ان کے جو چوتھے امام تھے, 4 امام ہیں نا مسلمانوں کے, جو چوتھے امام تھے انہوں نے رسول کی جوتیوں کو چرا لیا تھا. اب جب مفتیوں نے, درباری مولویوں نے جب یہ سنا تو غضبناک ہوئے, کہا یہ کیسا الزام لگا رہے تم ہمارے امام کے اوپر, وہ تو رسول کے 195 سال بعد آئے تھے اس دنیا میں, وہ رسول کی چپلوں کو کیسے چرا سکتے ہیں, وہ رسول کی جوتیوں کو کیسے چرا سکتے ہیں. تو اب علامہ ہلی نے سر کو کھجایا اور کھجانے کے بعد کہا ممکن ہے وہ تیسرے امام جو تھے انہوں نے چرائی ہوں گی جوتیاں. کہا وہ بھی نہیں آ سکتے, وہ رسول کے 165 سال کے بعد اس دنیا میں آئے, وہ کیسے چرا سکتے ہیں. پھر علامہ ہلی نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ مسلمانوں کے جو تیسرے امام تھے انہوں نے شاید رسول کی جوتیوں اور چپلوں کو چرا لیا ہوگا. کہا وہ بھی نہیں چرا سکتے کیونکہ وہ رسول کے بعد 95 سال کے بعد آئے. کہا پھر لازمی ہے کہ وہ جو پہلے امام تھے مسلمانوں کے انہوں نے چرایا ہوگا. کہا وہ بھی نہیں چرا سکتے کیونکہ وہ رسول کے 65 سال کے بعد آئے. تو اب علامہ ہلی نے اپنی جوتیوں کو زمین پہ پٹکا اور پٹکنے کے بعد بتایا کہ تم ان کی شریعت کے اوپر عمل کر رہے ہو, ان کی فقہ کے اوپر عمل کر رہے ہو جو رسول کے 65 سال کے بعد آئے, جو رسول کے 95 سال کے بعد آئے, جو رسول کے 175 سال کے بعد آئے, جو رسول کے 195 سال کے بعد آئے. اب عزیزان گرامی علامہ ہلی فرماتے ہیں کہ میں اس شریعت کے اوپر عمل کر رہا ہوں, اس کی شریعت کے اوپر عمل کر رہا ہوں کہ جو امام رسول کے شانہ بشانہ تھا, جو رسول کے ساتھ ساتھ ہمیشہ رہا. جب رسول جنگ میں گئے تو وہ جنگ میں گیا, جب رسول صلح میں آئے تو وہ صلح میں آیا, جب رسول مسجد پہ گئے تو وہ مسجد میں گیا. ایک صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد. اب عزیز لہٰذا میں اس کی شریعت کے اوپر عمل کر رہا ہوں کہ جو پہلا امام ہے علی ابن ابی طالب, کہ جو رسول کے شانہ بشانہ ہر مقام پہ ہر جگہ پہ نظر آئے اور جن سے ہم نے صحیح شریعت لی, وہ شریعت کی جو مستقیماً رسول نے ہمیں دی ہے وہ شریعت ہم نے لی ہے. لہٰذا اب جو بادشاہ تھا وہ خوش ہو گیا, کہا اب میرے مسئلے کا حل نکالیے, کیا ہو سکتا ہے. علامہ ہلی فرماتے ہیں کہ دیکھو تم نے غضبناک ہو کر غصے کی حالت میں 3 مرتبہ طلاق 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 کہا. یہ طلاق اسلام میں قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ طلاق کی شرائط ہے. پہلی شرط تو یہ ہے کہ طلاق کو عربی میں کہا جائے, عربی میں طلاق کے صیغے کو جاری کیا جائے, پہلی شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ جس وقت طلاق دی جا رہی ہو اس وقت انسان کے حواس ہوں, ہوش اور حواس موجود ہوں. ایسا نہ ہو کہ وہ غضبناک ہو, غصے میں ہو اور کہہ دے 3 مرتبہ طلاق طلاق طلاق. لہٰذا ایسی طلاق قابل قبول نہیں ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ طلاق میں 2 گواہ کا ہونا ضروری ہے کہ جو عادل ہوں. اس وقت کے یہ 3 شرائط پائی جاتی تھی کہ جس وقت تو نے اپنی بیوی کو طلاق دی, اب بادشاہ کہتا ہے نہ میں نے عربی میں کہا
میں نے غضبناک ہو کر کے کہا، اس وقت کوئی گواہ بھی موجود نہیں تھے، تو علامہ ہلی فرماتے ہیں کہ یہ طلاق اسلام میں قابل قبول نہیں، لہٰذا وہ تمہاری زوجیت میں ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہیں علی کے چاہنے والے، اور یہ ہے علی سے محبت کرنے والے، یہ ہیں اصل میں علماء، کہ جنہوں نے جس وقت بھی اسلام کے اوپر مصیبت کی گھڑی آئی تو اس وقت یہ علماء آگے آئے۔ عزیزان گرامی، ظاہراً تو لگتا ہے کہ یہ بہت ہی کمزور ہیں، ظاہر میں تو لگتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن عزیزان گرامی، علامہ ہلی کا یہ واقعہ وہ واقعہ تھا کہ جس نے پورے ایران کو شیعہ بنا دیا۔ اس کے بعد جو شیعت تیزی سے ایران میں پھیلی ہے، تو آج تک وہ شیعت باقی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اسلام جو پھیلا ہے وہ تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا ہے، یا کسی اسلحے کے زور پہ نہیں پھیلا ہے۔ یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے، یا یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلام کو زبردستی پھیلایا گیا، تلوار کے زور پہ پھیلایا گیا، بندوق اور اسلحے کے زور پہ پھیلایا گیا، نہیں عزیزان گرامی، اگر ہم پیغمبر کی تاریخ کو دیکھیں جو اسلام کے وارث ہیں، تو کبھی پیغمبر نے تلوار نہیں اٹھائی۔ اگر ہم پیغمبر کی تاریخ کو دیکھیں تو پیغمبر نے کبھی کسی حیوان کو بھی اذیت نہ دی۔ تو عزیزان گرامی، جو رحمت للعالمین بن کے آیا ہو دنیا میں، تو وہ کیسے کسی کے اوپر ظلم کر سکتا ہے؟ جب نبی ظلم نہیں کر سکتا تو امت بھی ظلم نہیں کر سکتی۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد والا۔ عزیزان گرامی، یہی نبی کا نواسا جس کو کربلا میں شہید کیا گیا، یہی رسول ہیں اور یہی آل رسول ہیں۔ عزیزان گرامی، تاریخ میں ملتا ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام راہ کربلا میں تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لشکر چلا آ رہا ہے۔ امام ٹھہر جاتے ہیں، اپنے کاروان کو، اپنے قافلے کو روک دیتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے سے حر چلے آ رہے ہیں لشکر کے ساتھ۔ حر آتے ہیں امام کے پاس، آنے کے بعد سلام کرتے ہیں، امام سلام کا جواب دیتے ہیں۔ امام دیکھتے ہیں کہ لشکر والے تشنا ہیں، پیاسے ہیں، حر پیاسا ہے۔ امام ایک مرتبہ مولا عباس کو بلاتے ہیں کہ عباس، جو پانی موجود ہے وہ لے آؤ۔ پانی لایا جاتا ہے، امام حر کو پلاتے ہیں اور پورے لشکر کو پلاتے ہیں۔ جب پورا لشکر پانی پی لیتا ہے تو امام حکم دیتے ہیں کہ یہ حیوانات، یہ گھوڑے، یہ اونٹ جو پیاسے ہیں، ان کو بھی پانی پلا دیا جائے۔ عزیزان گرامی، پورا سرمایہ، سارا پانی امام تقسیم کر دیتے ہیں، بانٹ دیتے ہیں، پلا دیتے ہیں۔ اب عزیزان گرامی، نماز کا وقت آتا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں حر سے کہ اے حر، نماز کا وقت ہے، تو اپنی نماز پڑھ لے، میں اپنی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تب حر ہاتھوں کو جوڑتے ہیں، کہتے ہیں فرزند رسول، آپ کے ہوتے ہوئے میں الگ نماز کیسے پڑھ سکتا ہوں، لہٰذا میں آپ کے ساتھ ہی نماز پڑھوں گا۔ امام نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھ کے بہرحال سفر کی تیاری شروع کرتے ہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے جب امام گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، ایک مرتبہ حر نزدیک آتے ہیں، اور آنے کے بعد لجام فرت پہ ہاتھ ڈالتے ہیں۔ اب جب امام یہ دیکھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ حر، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا حسین، یزید کا حکم ہے کہ آپ کو جانے نہ دیں، آپ کو ایسے میں جانے نہیں دے سکتا۔ امام فرماتے ہیں کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ اب عزیزان گرامی، جب حر سے یہ کہا، حر ایک مرتبہ غضبناک ہوا، غضبناک ہو کر کے کہا کہ اے فرزند رسول، اگر آپ فاطمہ کے لال نہ ہوتے تو میں بھی پلٹ کے یہی آپ کو کہہ سکتا تھا۔ یعنی حر جو تھا وہ معرفت رکھتا تھا، حر جو تھا وہ سمجھتا تھا کہ حسین کس کے لال ہیں، کس کے بیٹے ہیں، کس کے فرزند ہیں۔ اب عزیزان گرامی، تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا یہ ننھا سا کارواں کربلا کے میدان میں آ گیا۔ کربلا میں خیمے لگائے گئے، خیمے کو نصب کیا گیا۔ اب عزیزان گرامی، حسین اپنا سارا پانی تو دے چکے ہیں، لشکر والوں کو، جانوروں کو پلا چکے ہیں، اب حسین کے پاس پانی موجود نہیں ہے، اور پانی بند کر دیا گیا ہے۔ اب عزیزان گرامی، 9 محرم کی تاریخ آئی، اعلیٰ تش کی صدائیں بلند ہونے لگی، ننھے بچے خیمے میں موجود ہیں، پیاسے ہیں، تشنا ہیں، بار بار آقا سے کہتے ہیں کہ اے بابا جان، ایک گھوٹ پانی مل جاتا، ایک گھوٹ پانی مل جاتا۔ عزیزان گرامی، حر نے امام حسین علیہ السلام کے راستے کو تو روک لیا، لیکن دل جو ہے وہ منقلب ہو گیا، کیونکہ جانتا تھا، معرفت تھی کہ یہ فرزند رسول ہیں، فرزند زہرا ہیں۔ عزیزان گرامی، بے چین تھا، پریشان تھا،
سوچ رہا تھا کہ میں نے حسین کو گھیر لیا ہے، میں حسین کو کربلا میں لے آیا، پانی کو بند کر دیا ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ روز محشر جب برپا ہو تو شہزادی میرے سامنے آئے اور منہ کو پھیر لیں۔ عزیزان گرامی، حر کو جو خوف تھا وہ 72 سے خوف نہیں تھا، حر کو جو خوف تھا وہ شہزادی کونین سے خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کی ماں روز محشر آئیں اور چہرے کو پھیر لے میری جانب سے۔ عزیزان گرامی، تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ بے چین ہو کر خیمے سے نکلا اور حسین کے خیمے کی طرف جانے لگا، بڑھنے لگا۔ جب بڑھنے لگا تو بیٹا مل گیا، فرزند مل گیا، پوچھنے لگا بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں جہنم کو چھوڑ کے جنت کی جانب جا رہا ہوں۔ اب بیٹا کہتا ہے کہ بابا آپ تنہا جائیں گے، مجھ کو نہیں لے جائیں گے؟ حر ہاتھ پکڑتا ہے بیٹے کا اور اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اب تاریخ میں ملتا ہے کہ اس کے بعد حر کا غلام اور حر کا بھائی بھی حر کے ساتھ ساتھ چلتا ہے حسین کی جانب کی، حسین کے خیمے کی جانب۔ عزیزان گرامی، تاریخ میں ملتا ہے کہ ادھر حر امام حسین علیہ السلام کے نزدیک بڑھ رہا ہے، ادھر امام حسین مولا عباس کو حکم دیتے ہیں کہ اے عباس اٹھو، حر کا استقبال کرو، حر آ رہے ہیں لہٰذا حر کا استقبال کرو۔ عزیزان گرامی، تاریخ میں ملتا ہے جب مولا عباس کو آتے ہوئے دیکھا تو حر نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹے جاؤ عباس کو بتا دو کہ ہم جنگ کرنے نہیں آ رہے ہیں بلکہ ہم معافی مانگنے آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا نزدیک آتے ہیں، حر کہتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کر اے آقا ہم آپ سے جنگ کرنے نہیں آ رہے ہیں، آپ سے معافی کی طلب کرنے آ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، مولا فرماتے ہیں کہ اے حر امام حسین نے مجھے بھیجا ہے، تیرے استقبال کے لیے بھیجا ہے۔ عزیزان گرامی، تاریخ میں ملتا ہے کہ جب حر امام کے نزدیک پہنچا ہے تو اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا ہے، جس طرح سے قیدی کے ہاتھوں کو باندھ لیا جاتا ہے، اور اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ دی ہے۔ اب عزیزان گرامی، اس حال میں حر امام حسین علیہ السلام کے پاس آتا ہے، قدموں میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آقا میں نے آپ کے راستے کو روکا، آقا میں نے آپ کے اوپر پانی کو بند کیا، یہ جو صدائیں بچوں کی آ رہی ہیں اعلیٰ تش اعلیٰ تش، یہ میری وجہ سے آ رہی ہیں۔ عزیزان گرامی، تاریخ کہتی ہے کہ حر شرمندہ ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اے حر میں نے تجھے معاف کیا، میرے خدا نے تجھے معاف کیا۔ اب عزیزان گرامی، تاریخ میں ملتا ہے کہ حر کہتا ہے کہ اے آقا میں ایک مرتبہ یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کی بہن زینب سے معافی مانگ لوں، میں آپ کی بہن زینب سے معافی مانگ لوں، شہزادی سے معافی مانگ لوں۔ عزیزان گرامی، تاریخ کہتی ہے کہ امام کہتے ہیں کہ جاؤ میری بہن کا خیمہ اس جانب ہے، جاؤ جا کر کے معافی مانگ لو۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ حر ایک مرتبہ آتا ہے اور اپنے کو خیمے کے نزدیک گرا لیتا ہے اور سر پہ کربلا کی خاک کو ڈالتا ہے، اے شہزادی مجھے معاف کر دیجئے گا، اے شہزادی مجھے معاف کر دیجئے گا، آج میری وجہ سے یہاں پانی بند ہوا، آج میری وجہ سے آپ مصیبت میں گرفتار ہوئی۔ عزیزان گرامی، تاریخ کہتی ہے کہ شہزادی زینب کہتی ہے کہ میں نے تجھے معاف کر دیا حر۔ وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب جنگ کا وقت ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب حر کا بیٹا کہتا ہے کہ بابا میں پہلے جنگ کروں گا، حر کہتا ہے نہیں میں پہلے جنگ کروں گا۔ ایک مرتبہ حر اپنے ذہن میں یہ سوچتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری شہادت کے بعد میرا بیٹا پھر جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین سے جدا اور الگ ہو جائے۔ ایک مرتبہ حر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا تو پہلے جا، میں بعد میں جاؤں گا۔ عزیزان گرامی، تاریخ کہتی ہے کہ حر کا بیٹا پہلے میدان میں آتا ہے، آنے کے بعد جنگ کرتا ہے، لیکن ایسا وار ہوتا ہے کہ گھوڑے پر سنبھل نہیں پاتا اور زمین پہ آتا ہے، آواز دیتا ہے کہ بابا میری مدد کیجئے۔ عزیزان گرامی، تاریخ کہتی ہے کہ حر ایک دم سے دوڑتا ہے اور اپنے بیٹے کے نزدیک جاتا ہے اور کیا دیکھتا ہے کہ سرانے مولا حسین موجود ہیں، آغوش میں سر کو لیے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ حر ہاتھوں کو جوڑتا ہے، اے آقا یہ غلام زادہ ہے، آپ نے کیوں زحمت فرمائی؟ عزیزان گرامی، امام حسین کا جو جملہ ہے آپ سنیں گے تو تڑپ جائیں گے۔ امام فرماتے ہیں کہ اے حر تو بوڑھا ہے، تیرا بیٹا جوان ہے، یہ مناسب نہیں کہ بوڑھا باپ جوان کے لاشے کو اٹھائے۔ میں کہوں گا اے آقا جس وقت علی اکبر شہید کر دیے جائیں گے اس وقت آپ کے سہارا دینے کوئی نہ آئے گا، نہ عباس موجود ہوں گے، نہ علی اصغر موجود ہوں گے، نہ انو محمد موجود ہوں گے، نہ قاسم موجود ہوں گے، آپ تنہا ہوں گے، آواز دیں گے اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ میری مدد کرو۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔